اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ ایسے الفاظ منہ سے نکلوا جو لوگوں کا بھلا کریں، آمین۔ بیٹی، یہ بنش، آپ کی ایک پوسٹ میں نے فیس بک پر دیکھی تھی، کافی دکھ والی تھی۔ ظاہر ہے بچے کے ذہنی کیفیت کا معاملہ تھا۔ اس بات کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو بھی آپ نے لکھا وہ معاملہ بعد میں، پہلے یہ بتاؤں کہ لکھائی سے آپ کی رائٹنگ سکل جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے۔ پہلے بھی اچھے آپ لکھتے رہے ہیں، لیکن اصل جو حقیقت آپ کی رائٹنگ سکل کی کھلی ہے وہ اس کے ساتھ کھلی ہے۔ تو یہ بتانا بھی بہت ضروری تھا۔ آپ لکھو اور مختلف ٹاپکس پر لکھو، آپ انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ اسکل اور زیادہ بہتر ہوں گی۔ تو یہ تو معاملہ ایک الگ تھا، یہ بھی بتانا ضروری تھا۔ اب میں اصل ٹاپک پر آپ کے آتا ہوں۔ یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ آدمی کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ضرور ہوں جن سے آدمی کھل کر اپنے دل کی بات، بلکہ ان سے گفتگو ایسے ہو کہ بیچ میں کوئی حجاب نہ ہو۔ یہ آپ دیکھتے ہیں یا تو کوئی پرانے دوست ہوتے ہیں، ان سے کوئی حجاب نہیں ہوتا، یا اپنی اولاد ہوتی ہے، یا ماں باپ ہوتے ہیں۔ مطلب کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے جب آپ بات کرتے ہیں تو کوئی بیچ میں حجاب نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ میں منہ سے کوئی غلط بات نہ نکال دوں یا کچھ، سب کچھ چلتا ہے۔ یہ ایسے مومنٹس ہوتے ہیں کہ یہ نایاب مومنٹس ہیں، یہ نایاب مومنٹس ہیں۔ تو ایک تو ان لوگوں کو ضرور اپنے ساتھ ڈسکس کریں اپنے معاملات، اور یہ آدمی بہت ہلکا ہو جاتا ہے، بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ بچوں کا ہے، یہ بہت لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے یہ ذہنی معاملات سے اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ہیں، اور ویسے بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگ ٹیلی فون پر یا اس طرح معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ سب کے لیے ہے جن کے بچے بھی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور ظاہر ماں باپ بھی بہت بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں جب یہ بچوں کا یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہت بڑا صبر ہے یہ، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا اجر اس کا ایسے والدین کو دے گا۔ تو ایک ورڈی معاملات میں تو یہ ہے کہ میڈیکل سائڈ سے بھی کوئی ایسی امید نہیں ہوتی کہ یہ بچے بالکل صحیح ہو جائیں گے،
بڑی چیزیں ہیں یہ، اب حقیقتیں ہیں جو کہ تو بڑی ایک نا امیدی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے والدین کے دلوں میں ہوتا ہے کہ بچہ اور بڑا ہوگا، اس کے اور ریکوائرمنٹ بڑھے گی، پھر کس طرح سے معاملات بنیں گے، بہت مسائل ہیں، تو یہ تو بڑی چیزیں ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے، اب ظاہر ہے جو والدین یہی سوچ سکتے ہیں نا، کیسے یہ سوچیں گے میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ اب دوسری سائڈ جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ، اور یہ ہو چکے ہیں اس طرح کے معاملات، میں ان بیسس پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت جو ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اب ہمیں ایک تو دنیاوی چیزیں ہیں، میڈیکل سائنس ہے، ڈاکٹرز ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ دل کے اندر بٹھا لینا، کم از کم یہ کوشش بہت مشکل ہے۔ آئی نو کہ لوگ عام طور پر یہ سن کے یہ کہیں گے یہ تو فول پیراڈائز ہے، فول پیراڈائز میں رہنا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری طرف سے گمان اچھا رکھو، جیسا گمان ہوگا میں معاملہ ویسا ہی کروں گا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کچھ کام تو ہو جاتے ہیں، کچھ کام نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ میریکلسلی ہوتے ہیں۔ یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ کینسر کے مریض لاسٹ اسٹیجز کے، جب ڈاکٹروں کی طرف سے بالکل کمپلیٹلی منع کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی امپرومنٹ شروع ہو گئی اور وہ بالکل صحیح ہو گئے۔ ڈاکٹرز حیران ان معاملات میں، اور ایک کیس نہیں ہے، یہ بہت سے کیسز ہیں۔ یہ اگر آپ گوگل میں جا کے تلاش کریں کہ اس طرح کے میڈیکلسلی جو بیمار صحیح ہوئے ہیں، وہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ ہیں۔ اب سوال وہاں کنفیوز ہوتا ہے یا مشکل پیدا ہوتی ہے کہ سارے کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے؟ اب یہ اللہ کے علم میں یہ ہے کہ ٹھیک ہوگا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یعنی بہتری تو اللہ ہی کو پتہ ہے، اور اس کی حکمت بھی اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم اللہ کے بارے میں گمان اپنا کوشش کریں، بہت مشکل ہے آئی نو، لیکن اللہ کے بارے میں یہی ہم کہیں کہ نہیں، اللہ چاہے گا تو بچہ بالکل صحیح ہوگا انشاءاللہ، بچہ بالکل صحیح ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ گمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے گمان ہے۔ اب ہم دنیاوی معاملات کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، اب صرف ہم اللہ کی ذات کی طرف فوکس کر رہے ہیں، اور بات بھی اللہ کی ذات کے معاملے ہی میں ہو رہا ہے صرف۔ تو اس سے گمان دل کے اندر پیدا کرنا شروع کریں کہ نہیں اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے بچے کو بالکل صحیح کرے گا، وہ چاہے گا تو بچہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو دل میں یہ گمان ضرور پیدا کریں۔ اور دوسری چیزیں تو گھروں میں بھی اللہ کی رحمتیں
آتی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں. اور جب آپ کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا خیال آ جائے، یا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس وقت کوئی ایسا خیال آ جائے، یا کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت کوئی ایسا خیال آ جائے جس سے کہ دوسروں کا بھلا ہو سکتا ہے، تو گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اشارہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ اس چیز کو بتاؤ. اب ہم لوگوں کا وہ اسٹینڈرڈ تو ہے نہیں کہ ہم یقینی طور پر کہہ سکیں کہ دیکھو جی یہ خیال آیا ہے، یہ کرو، یہ انشاءاللہ ہوگا. تو ہر انسان کے ذہنوں میں آتے ہیں جب وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کئی خیال آتے ہیں. تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو پھر ذرا مشکل پڑتا ہے، میں یہ بند کر کے دوبارہ شروع کرتا ہوں.